بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر جتنے بھی انبیاء اکرام کو بھیجا ہے ان سب کو کسی نہ کسی ایسے کمالات سے نوازا کہ جن کا عقل انسانی تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کمالات اور معجزے عطا فرمائے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کبریائی کی جلوہ گری نظر آتی ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایسے نبی کا ذکر کریں گے جن کے واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن پاک میں احسن القصص بیان فرماتے ہیں۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حسن عطا فرمایا تھا کہ جو کوئی بھی آپ کو دیکھتا وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن عطا کیا گیا تھا وہ حسن کس قسم کا تھا؟ اور حضرت یوسف علیہ السلام ہر وقت اپنے چہرے پر نقاب کیوں لگا کر رکھا کرتے تھے؟ اور حضرت یوسف علیہ السلام سے عشق کرنے والی مصر کی شہزادی زلیخا کون تھی؟ اور زلیخا نے ایسا کون سا خواب دیکھا تھا کہ وہ 9 سال کی عمر میں ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو بنا دیکھے ان کے عشق میں مبتلا ہو گئی؟ اور جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف مائل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی؟ اور پھر بعد میں حضرت زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی کس طرح ہوئی؟ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی بڑی بڑی عورتوں نے اپنی انگلیاں کیوں کاٹ ڈالی تھیں؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 4 شادیاں فرمائی تھیں جن میں سے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ 6 بیٹے آپ کی پہلی شادی میں سے تھے اور 2 بیٹے آپ کی باقی 3 شادیوں میں سے ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری شادی میں سے پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام راحیل تھا۔ حضرت راحیل میں سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بن یامین علیہ السلام۔ تو دوستو، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے دوسرے بیٹوں کی نسبت حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد اور بغض رکھا کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے 2 وجہ سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ نمبر 1، جب حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تو بچپن ہی سے آپ کی پیشانی مبارک سے نبوت کے آثار نمایاں نظر آتے تھے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ بچپن ہی میں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ زلیخا کون تھی اور یہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق کے اندر مبتلا ہوئی اور کس طرح اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف مائل کیا، اور پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑھاپے سے جوانی کیسے عطا فرمائی، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کا نکاح کس طرح ہوا۔ دوستو، راحیل عورت جو کہ تاریخ کی کتابوں میں زلیخا کے نام سے مشہور ہے، وہ تیموس بادشاہ کی اولاد میں سے تھی اور یہ انتہائی خوبصورت شہزادی تھی۔ تو حضرت علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ 9 سال کی عمر میں زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور وہ اسی وقت آپ کا دیدار کر کے آپ کے حسن کی دیوانی ہو گئی۔ زلیخا نے کئی مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب میں دیکھا۔ جیسے جیسے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب میں دیکھتی تو ویسے ویسے ان کا عشق بڑھتا جاتا۔ ایک مرتبہ
ایسا ہوا کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب میں عزیز مصر کے روپ میں دیکھا، اور قدرت الہی سے ایسا ہوا کہ اسی سال زلیخا کے لیے عزیز مصر نے ایک رشتہ بھیجا۔ اس طرح زلیخا نے عزیز مصر کا رشتے کو فوراً قبول کر لیا، کیونکہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے روپ میں دیکھا تھا، اور وہ پہلے ہی آپ کے حسن کی دیوانی ہو چکی تھی۔ لیکن وہ رشتہ حقیقت میں اس وقت کے عزیز مصر اطفیل بن روحیب کا تھا۔ چنانچہ اس طرح زلیخا اور عزیز مصر کی شادی ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات زلیخا کو پتہ چلا کہ یہ وہ لڑکا تو نہیں جو میرے خواب میں آتا ہے اور جس کے حسن کی میں دیوانی ہوں، بلکہ یہ تو کوئی اور ہی ہے۔ چنانچہ وقت یوں ہی گزرتا رہا، اور ادھر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چند سکوں کے عوض حسد اور تکبر کی وجہ سے بیچ ڈالا تھا، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام بکتے بکتے مصر کے بازاروں میں آ گئے۔ اس طرح جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازاروں میں تشریف لائے تو پورے مصر میں یہ بات پھیل گئی کہ مصر کے اندر ایک ایسا غلام بکنے کے لیے آیا ہے جس کے حسن و جمال کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جو انتہائی حسین و جمیل ہے۔ اس وقت مصر کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھنے کے لیے مصر کے بازار میں جمع ہو گئے، اور ہر کسی کی یہ خواہش تھی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اور مصر والوں میں سے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت اور احترام سے رکھو، ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کے قدم جما دیے۔ پیارے دوستو، یوں حضرت یوسف علیہ السلام بکتے بکتے عزیز مصر کے محل میں پہنچ گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں سکون سے رہنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ بچپن ہی میں حسن میں با کمال تھے، لیکن آپ نے جب اپنی جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا تو آپ کا حسن اپنے عروج پر آ گیا، اور ادھر زلیخا جو کہ آپ کو پہلے ہی اپنے خواب میں دیکھ چکی تھی، وہ آپ کو دیکھتے ہی آپ پر فریفتہ ہو گئی، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جس عورت کے گھر میں تھا وہ اسے پھسلانے لگی اور دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی کہ لو آؤ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ، تیرا شوہر تو میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت دی ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ دوستو، جب زلیخا جو کہ بچپن ہی سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب میں دیکھتی آ رہی تھی، جب اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامنے پایا تو اپنی خواہش پورے کرنا چاہی، اور اپنے محل کے کمروں میں بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دینے لگی۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ لیکن زلیخا اپنے خواہش پوری کرنے سے باز نہ آئی۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو کمروں کے اندر بند کر کے زلیخا نے اپنی خواہش پوری کرنا چاہی تو حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے، اور دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کھلتے گئے۔ اس طرح جب حضرت یوسف علیہ السلام بھاگتے بھاگتے محل کے آخری دروازے پر پہنچے تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پیچھے سے قمیض سے پکڑ لیا، جس کی وجہ سے قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ آخری دروازہ کھولا تو اپنے سامنے عزیز مصر کو پایا۔ عزیز مصر نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو یوں بند کمروں سے نکلتے ہوئے دیکھا تو زلیخا نے شور مچایا کہ یوسف میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہے، اور زلیخا اپنے شوہر عزیز مصر سے بولی کہ جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور اسے دردناک سزا دی جائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یوسف کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے، یہی مجھے اپنے نفسانی خواہش پورا کرنے پر مجبور کر رہی تھی،
جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یوسف کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتا ہے، عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نکلا، اس نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر عورت جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ اس طرح جب عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس وقت عزیز مصر نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ پھر عزیز مصر نے کہا کہ یوسف اس بات کا خیال نہ کر، اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہے۔ دوستو، زلیخا کا حضرت یوسف علیہ السلام کا گناہ کا دعوت دینے کا یہ واقعہ پورے مصر میں مشہور ہو گیا، اور پورے مصر کی عورتیں زلیخا کو لعن طعن کرنے لگیں کہ اپنے غلام کے ساتھ عشق کے اندر مبتلا ہو گئی ہے اور اپنے غلام کے ساتھ عشق کر بیٹھی ہے۔ اس طرح مصر کی تمام عورتوں نے مصر کے اندر یہ چرچا کرنا شروع کر دیا تھا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو چاہتی ہے اور اس کی محبت کے اندر فاختہ ہے۔ تو ہم تو اس عورت کو صریح غلطی پر دیکھتے ہیں۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ پورے مصر کے اندر مجھ پر لعن طعن ہو رہی ہے اور تمام عورتیں مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، اس وقت زلیخا نے تمام مصر کی عورتوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دکھانے کا ارادہ کیا، تاکہ ان کو بھی پتہ چل سکے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے حسین ہیں اور زلیخا کس وجہ سے ان پر فاختہ ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ زلیخا نے مصر کے تمام بڑے بڑے عمراء کی عورتوں کو اپنے محل کے اندر دعوت دی اور مصر کی ان تمام عورتوں کو پھل تراشنے کے لیے پکڑا دیے، اور ساتھ ہی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے سے گزرنے کا کہا۔ ادھر مصر کی عورتیں چھریوں کے ساتھ پھلوں کو تراش رہی تھیں، اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے جلوہ فروز ہیں۔ بس پھر جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھتے ہی مدہوش ہو گئیں، اور پھلوں کی بجائے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے تو مصر کی عورتوں نے دیکھا کہ ان کی انگلیاں کٹی ہوئی ہیں۔ تو اس وقت زلیخا بولی کہ یہی ہے وہ غلام جس کے بارے میں تم مجھ پر لعن طعن کرتی تھی اور مجھ کو تم برا بلا کہتی تھی۔ زلیخا نے مصر کی عورتوں سے کہا کہ میں نے ہر طرح سے اپنا مطلب پورا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا ہے، اور جو کچھ میں چاہتی ہوں اگر یہ میری خواہش پوری نہ کرے گا تو ضرور اس کو قید کر دیا جائے گا اور یہ رسوا ہوگا۔ چنانچہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کرانے کے لیے یہ چال چلی کہ وہ اپنے شوہر کے پاس گئی اور اسے کہنے لگی کہ پورے مصر میں مجھ پر لعن طعن ہو رہی ہے اور لوگ مجھے برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں، کیوں نہ ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر اس بدکاری کی تہمت لگا کر اس کو قید میں ڈال دیا جائے۔ اس طرح مصر کے لوگ یہ سمجھیں گے کہ غلام کا گناہ ہے اور میری عزت بھی بچ جائے گی۔ چنانچہ اس طرح زلیخا نے اپنے شوہر عزیز مصر کی بہت محنت سماجت کی، تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کرنے کے لیے راضی ہو گئے۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میری بیوی کی عزت پورے شہر میں داؤ پر لگ گئی ہے، اب تمہیں قید میں ڈالنا میری مجبوری ہو گئی ہے۔ چنانچہ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 7 سال بے گناہ قید کے اندر گزار دیے۔ 7 سال بعد عزیز مصر نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی ہے۔ اس خواب کی تعبیر بتانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی مل گئی۔ چنانچہ قدرت الہی سے ایسا ہوا کہ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور اپنی وفات سے پہلے ہی مصر کے تمام تر اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیے گئے۔ چنانچہ اس طرح عزیز مصر عیان بن ولید نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی عزیز مصر مقرر کر دیا۔ چنانچہ عزیز مصر کی وفات کے بعد وقت یوں ہی چلتا گیا اور وقت نے کئی عروج و زوال دیکھے، اور عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا تنگ دست اور محتاج ہو چکی تھی۔
उस पर बुढ़ापा गालिब आ चुका था और उसकी आंखों की बिनाई भी चली गई थी। जुलेखा की इस बेबसी और इस हालत को देखकर किसी ने जुलेखा को यह मशवरा दिया कि आप अपनी बेबसी और अपना मामला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करें, जो कि उस वक़्त के बादशाह थे। हो सकता है वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आप पर रहम फरमाएं और आपकी मदद करें और आपको गनी कर दें, क्योंकि आपने भी उनका ख्याल रखा था और उनको इज्जत दी थी। चुनांचे जुलेखा एक ऐसे टीले पर बैठ गई कि जहां से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजरा करते थे और वहां बैठकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतजार करने लगी। इधर जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी कौम के तकरीबन 1 लाख मुअज़्ज़िज़ लोगों के साथ और वजीरों और मशीरों के और निकले, तो जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खुशबू को महसूस कर लिया था और आप खड़ी हो गई और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आवाज दी और कहने लगी कि बाकी है उस जात के लिए कि जिसने गुनाह के सबब बादशाह को गुलाम और इताअत के सबब गुलाम को बादशाह बना दिया। चूंकि जुलेखा उस वक़्त बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आप कौन हो? तो जुलेखा ने जवाब दिया कि मैं वही हूं जो आपकी खिदमत किया करती थी और आपके बालों में अपने हाथों से कंघी किया करती थी और आपके रहने की जगह की खुद सफाई किया करती थी। अब मुझे मेरे गुनाह की सजा मिल चुकी है, मेरी कुव्वत खत्म हो चुकी है, मेरा माल जाया हो गया और मेरी आंखों की रोशनी चली गई है और मैं लोगों से सवाल करने पर मजबूर हो गई हूं आज। जुलेखा के ये बात सुनकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत रोए और जुलेखा से फरमाया, क्या तेरे दिल में मेरी मोहब्बत में से कुछ बाकी है? तो जुलेखा ने अर्ज की, जी हाँ, उस जात की कसम जिसने हजरत इब्राहिम को खलील बनाया, मुझे आपकी तरफ एक नजर देखना जमीन पर सोना चांदी मिलने से महबूब है। इस पर इसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जुलेखा की तरफ पैगाम निकाह भेजा कि अगर आप रजामंद हो तो मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। जब जुलेखा को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का यह पैगाम मिला, तो जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पैगाम लाने वाले से कहा कि मैं जानती हूँ कि वो मुझसे मजाक कर रहे हैं, क्योंकि मेरी जवानी और मेरे हुस्न जमाल के वक़्त उन्होंने मेरी तरफ तो कोई तवज्जो नहीं दी थी, और अब जबकि मैं बूढ़ी हो चुकी और अंधी और फकीर हो चुकी हूँ, तो वो मुझे कैसे कबूल करेगा? तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के मुताबिक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत जुलेखा का निकाह हो गया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला के इसमें आज़म का वसीला पेश करते हुए अल्लाह तबारक व तआला की में दुआ की कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ के सदके हजरत जुलेखा रहमतुल्लाह अलैहि तआला अलैहा का हुस्न जमाल, बसारत और जवानी लौटा दी। जब हजरत जुलेखा का हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से निकाह हुआ, तो उस वक़्त आप बाकी थी और आपकी बतन में 2 बच्चे भी पैदा हुए। प्यारे दोस्तों, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के गुलाम से मिस्र का बादशाह बना दिया। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और उनकी मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को सदका जारिया के तौर पे अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई इस्लामिक मोटिवेशनल वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।